بینک کی رسیدیں چھاپ کر دینے کا حکم۔ محمد نعمان صدیقی کراچی سے پوچھتے ہیں، سودی بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کی رسیدیں چھاپ کر دینا اور ان کی بائنڈنگ کرنا کیسا ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کے لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ تو رسید میں لکھا ہی تو ہوتا ہے نا معاملہ، اب چاہے قلم سے لکھیں چاہے مشین سے چھاپیں، تو بات تو ایک ہی ہے۔ کیا جہیز کے بعد وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ بنت حنیف دہلی سے، پہلے سادگی سے شادیاں ہوتی تھیں، اب لڑکیوں کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے والدین زمین بیچ کر شادی کر رہے ہیں تو کیا بعد میں ہمارا والدین کی وراثت اور پراپرٹی میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہاں، والدین اپنی زندگی میں بیٹی کو یا بیٹے کو کچھ بھی دیں تو مرنے کے بعد دوبارہ پھر بیٹی اور بیٹے کا حصہ لازمی ہوگا۔ والد صاحب نے 1 کروڑ روپے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیے اور اگلے دن کسی ایکسیڈنٹ سے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو بیٹی کو دوبارہ اتنا ہی وراثت میں حصہ ملے گا جتنا ان بیٹیوں کو مل رہا ہے جن کو جہیز نہیں دیا۔ تو اس لیے باپ کو چاہیے جہیز دینے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ کہ دوبارہ وراثت میں بہرحال حصہ دیا جائے گا، تو یہ جہیز کی رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو ہے دینا ہی ہے، مجبوری ہے، تو پھر ایسا کر لیا کریں کہ گولڈ کی شکل میں بیٹی کو قرض کے طور پر دے دیں، یعنی گولڈ میں دے دیا بیٹی کو قرض، جیسے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے جہیز دینا ہے تو 5 لاکھ کا گولڈ لے کر نا جتنے تولے گولڈ آئے گا وہ گولڈ بیٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہ قرض ہے، اور قرض کی وصولی یہ ہوگی کہ وراثت میں جتنا میرے مرنے کے بعد تمہارا حصہ بنے گا نا تو اس میں سے پہلے یہ گولڈ مائنس کیا جائے گا اور اس کے بعد جو حصہ بچے گا وہ تمہیں دیا جائے گا۔ وہ مائنس اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ قرضہ جو ہے تم سے وصول کیا جائے، تو اس طرح سے یہ ہیلا کر کے یہ معاملہ جائز ہو جائے گا۔ کیا پروویڈنٹ فنڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ مسز محسن، اسلام آباد۔ میں جہاں جاب کرتی ہوں وہاں پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جو ہر سال مختلف پرسنٹ کے حساب سے ملتا ہے، کیا شرعاً یہ حلال ہے یا نہیں؟ نیز اگر حلال نہیں تو اب تک جو پروفٹ مل چکا ہے اس کا کیا کریں؟ یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، کیونکہ آپ سے کوئی رقم لے کر کسی شرط کے تحت دی نہیں جا رہی، آپ کی تنخواہ سے ہی جمع کرتے جا رہے ہیں کاٹ کے، تو آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے تھے۔ باہر اس کے دلائل کیا ہیں یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، لیکن پروویڈنٹ فنڈ پہ جو پروفٹ ملتا ہے وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے۔ ارم محمد لاہور سے پوچھتی ہیں، انبیاء کی توہین پر اسلام میں کیا سزا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزائے موت ہے، کسی اور نبی کی توہین پر شریعت میں کیا سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا کسی اور بھی پیغمبر کی توہین ہو، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر توہین کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا مطلب وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، تو 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور اگر غیر مسلم توہین کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پھر قتل کرنا بھی ثابت ہے، معاف کرنا بھی ثابت ہے، دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ تو ایسی چیز جس میں اسلام نے ہمیں آپشن دیا ہے اس میں پھر حکومت کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے زمانے کو اور حقائق کو سامنے رکھ کر۔ تو حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ توہین رسالت، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا کسی اور پیغمبر کی، اس کی توہین پر حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قتل بھی سزا رکھ سکتی ہے، تعزیر بھی رکھ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مفوض الی الحکام ہیں، یعنی حکام کی طرف ہیں۔ تو چونکہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے تو اس وقت موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جنرل ضیاء کے دور میں علماء نے حکومت کو یہ تجویز دی تھی کہ اس کی سزا قتل رکھی جائے توہین رسالت کے مرتکب کی، کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا آزاد ہو گیا اور اسلام دشمن تحریکیں اتنی زور پر ہیں کہ اگر اس معاملے میں لچک دکھائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پھر محفوظ نہیں رہ سکتی ہمارے ملکوں میں، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے پھر یہ قانون بنایا گیا کہ اس کی بہت سخت سزا رکھی جائے، ورنہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ سزا یہ تجویز کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب کو قتل کیا جائے، اور الحمدللہ یہ قانون پاس ہوا اور تاحال باقی ہے، اور یہی قانون اس زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب حکومت کسی بھی قانون کا حصہ بنا دیتی ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہو تو شریعت اس کے اگینسٹ نہ ہو تو وہ پھر شرعاً بھی اس کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے قانون پاس ہونے کے بعد پھر شرعاً اس کی سزا اب قتل ہی ہے، اور توہین رسالت کے مرتکب کو بہرحال قتل کیا جائے گا۔
باقی انبیاء کے بارے میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. تو حکومت جو سزا بنا دے وہ سزا پھر نافذ ہو جاتی ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ توہین رسالت میں چند چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ توہین واضح لفظوں میں ہو, گول مول لفظوں میں نہ ہو, اور جس نے توہین کی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر واضح قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت توہین کی نہیں تھی بلکہ اس کی زبان لڑکھڑائی ہے, نیت توہین کی نہیں تھی, تو بھی قتل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ قتل کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے, اور جو بھی سخت سزائیں ہوتی ہیں اسلام میں شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں. یعنی اس میں جب تک 100% جرم کا یقین نہ ہو اور اس میں ذرہ برابر بھی تردد نہ ہو تو اس وقت تک سزا دینے عدالت کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ سزا دے. تو اس لیے یہ بہرحال یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ توہین واضح لفظوں میں ہو. نمبر 2, توہین کرنے والے قرائن سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت توہین ہی کی تھی. قرائن سے یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ توہین کی نیت نہیں تھی, کوئی بات بیان کر رہا تھا, زبان لڑکھڑا گئی, یا بولنا کچھ چاہتا تھا یا نکلا کچھ ہے, یا اس کی نیت توہین کی نہیں تھی. جیسے میں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض جگہ کہیں پوسٹر لگا ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ نام ہے, اور کسی نے آپ کے گھر کے باہر پوسٹر لگا کے چلا گیا وہ. اب آپ نے جب پوسٹر پھاڑا تو آپ کی نیت نبی کے نام کی توہین نہیں ہے, آپ کو تو نے تو دیکھا بھی نہیں کیا لکھا ہوا ہے, آپ نے کہا میں نے نیا کلر کروایا تھا اور کسی نے میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا دیا, اشتہار کیوں لگا دیا, آپ نے وہ پھاڑ کے پھینکا, اتفاق سے نیچے گندگی تھی وہ اس میں گر گیا, تو اس پہ بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ جی اس نے توہین رسالت کی ہے, نبی کے نام کو معاذ اللہ گندگی میں پھینکا ہے, معاذ اللہ. کوئی مسلمان یہ جرت نہیں کر سکتا. اب یہ نہیں دیکھا, اس میں یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ یہ اس کی نیت تھی یا نہیں تھی, اور یہ کر کیا رہا تھا اور ہوا کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں عدالت کے ذمے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ پھر قتل کی جو ہے وہ سزا دے. اگر یہ عدالت یہ تمام چیزیں سامنے رکھے بغیر قتل کی سزا اس کو دے دیتی ہے مجرم کو, تو پھر یہ عدالت کی طرف سے زیادتی ہوگی. اور یہ تمام چیزیں موجود ہوں اس کے باوجود بھی اگر قتل کی سزا نہیں دیتی تو پھر بھی یہ زیادتی ہوگی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی. تو اس میں جو ہے یہ عوام کو چاہیے جذباتیت سے ہٹ کر زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کے اصل حکم کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کریں. کیونکہ آج کل یہ مسئلہ اتنا زیادہ اس میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی جیلوں میں چلے جاتے ہیں, اور ایسے لوگ ہیں وہ بیچارہ کوئی پوسٹر پھاڑ رہا تھا, اس کی نیت نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس کو جناب توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا. پھر لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جب تھانے جاتے ہیں نا, لوگوں کا ایک 10-15 لوگ چلے گئے تھانے کے, اس نے توہین کی ہے, تو ایس ایچ او بھی وہ بھی تفتیش کرنا اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ ایف آئی آر نہ کاٹے تو اس کے خلاف پھر لوگ اس کو مار پیٹ کا خطرہ ہوتا ہے. تو جذباتیت سے ہٹ کر نا ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اور شریعت کے اصل حکم کو سامنے رکھ کر ٹھنڈے مزاج سے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر واقعی توہین ہوئی ہے اس میں دوسرا پہلو نکلتا ہی نہیں ہے, اور توہین کرنے والے کی یہ بھی ہمیں کوئی ایسے واضح قرائن نہیں ہے ملتے کہ اس کی نیت کیا تھی, تو پھر یقیناً اس کو قتل کیا جائے گا. عدالت جو ہے وہ پر لازم ہے کہ اس کے قتل کا فیصلہ کرے. لعاب کے ذریعے آنکھوں کا علاج کرنا. بنت عبداللہ سندھ سے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنا لعاب مختلف صحابہ کی آنکھوں میں ڈالا تھا تو ان کی آنکھیں صحیح ہو گئی تھیں. اس ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل سنت ہے, لہذا اگر کسی کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنا لعاب اپنی آنکھوں میں ڈالے. کیا یہ واقعی درست ہے؟ دیکھیں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب کسی کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کو شفا ہو گئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی بھی آنکھیں خراب ہو آپ اپنا تھوک اس میں ڈال دیں, تو ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں. تو لعاب سے آنکھوں کا علاج ممکن ہے یا نہیں, یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے. کسی ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم سے پوچھیں, اگر وہ کہتا ہے کہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب کریں آپ.